شیعہ مذہب میں کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز صحیح نہیں ہے وہ بات کی باری ہے. ایک شخص ہے وہ یہودی ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں اذان میں الصلاۃ خیر من النوم صحیح ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو اسٹیبلش کر کہ تو اسلام صحیح ہے غلط ہے. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حق ہے تو پھر یہودیت چھوڑ دو، مسلمان بنو. مسلمان بننے کے بعد اس کی باری ہے. تو آپ ابھی شیعہ ہیں ہی نہیں، آپ کا پڑ گئے ولایت فقیہ تقلید کے پیچھے. ہمارے بھائی صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر، کیا حال ہے سر؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا نام عبدالصمد. آپ سے لاسٹ ٹائم تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے بات ہوئی تھی، تھوڑی سی کچھ یاد پڑتا، چہرہ آشنا لگتا آپ کا. ہاں، وہ عدل کے حوالے سے بات ہوئی تھی لاسٹ کال میں، تو وہ تو بات مکمل ہو نہیں پائی. تو بیسیکلی میں آپ سے یہی سننا چاہ رہا تھا، کیونکہ آپ کا مذہب کیا ہے؟ میں آپ کی تو آپ کا مذہب کیا ہے؟ ایسے بتا غیر امامی، میں غیر امامی ہوں اور سنی کیا ہوں. ہے؟ اور کیا ہوں، سنی ہے. سلمان ہوں ویسے. ٹھیک. جی ہاں نہیں بس. تو میں نے آپ سے یہی کیا تھا کہ مجھے کچھ چیزیں آپ سمجھنا چاہ رہا تھا آپ سے، لیکن وہ بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. ابھی میں آپ سے بیعت کی بحث سن رہا تھا، ابو بکر عمر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں تو اس سے ڈسکس کرنے کیا فائدہ. آپ سے صرف سوال یہی تھا کہ میں اصل میں شیعہ مذہب کو سمجھنا چاہ رہا تھا، اور جو مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا. تو میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا کہ میرا اسٹارٹ اصول میں تھا، اصول میں سمجھنے میں تھا. عدل کے بارے میں ڈسکشن کی تھی میں نے، عدل کا کیا ریلیشن شپ ہے نبوت سے، امامت سے. کیونکہ بیسیکلی ہم آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ عادل ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا اپنا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تو عادل ہے، اس میں ختم بات. ہم بھی کہتے ہیں اللہ عادل ہے، جواب بھی کہتے ہیں عادل ہے، ہم بھی کہتے ہیں عادل ہے، تو نزاع کس بات کا؟ میں اصل میں آپ سے ہی پوچھنا چاہتا. اصل میں ساری بحث تھوڑی مکس اپ ہو گئی. میں یہ آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی گفتگو سنتا ہوں، جب میں غیر شیعہ سنی مناظر سنتا ہوں تو مجھے کچھ اور سمجھنے کو ملتا ہے. جب میں آپ کی آپ کیمرہ سے ذرا دور بیٹھے ہیں نا بھائی صاحب، کیمرہ سے ذرا دور بیٹھے تاکہ سب صحیح نظر آئے نا. ہاں اس طرح. لیکن جب میں آپ کی جو تقریر سنتا ہوں، بحث جو چلتی ہے اپنی اصولی اور اخباری کی یا تقلید کے حوالے سے، اس میں آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جو ابھی ولایت فقیہ کا جو نظام قائم ہے اس کو آپ آج کا اس کو آپ چھوڑیں بھائی، ولایت فقیہ کو چھوڑیں. ابھی آپ شیعہ ہے ہی نہیں. اور بھائی شیعہ مذہب میں دیکھیں، شیعہ مذہب میں کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز صحیح نہیں ہے وہ بات کی باری ہے. وہ بات کی باری ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. مثلا ایک شخص دیکھیں، اجازت دیں. ایک شخص ہے وہ یہودی ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، وہ آ کے یہ کہہ دے کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں اذان میں جو ہے یہ الصلاۃ خیر من النوم صحیح ہے یا نہیں ہے. اور بھائی تو پہلے تو اسٹیبلش کر کہ تو اسلام صحیح ہے غلط ہے. وہ جب پہلے وہ ایک دفعہ اگر اسلام غلط ہے تو یہ بات کہ بھائی نماز میں خیر اذان میں خیر من النوم صحیح ہے غلط ہے، اس کی باری نہیں آتی، اس کے کام ہی نہیں بھائی، جب پورا دین ہی باطل ہے. اگر ایک دفعہ ثابت ہو گیا کہ اسلام حق ہے تو پھر یہودیت چھوڑ دو، مسلمان بنو. مسلمان بننے کے بعد اس کی باری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اذان میں خیر من النوم ہے یا نہیں. تو آپ ابھی شیعہ ہیں ہی نہیں. آپ تو پہلے تو یہ تو اسٹیبلش کرو نا کہ جو شیعہ کا اساس ہے امامت ہے، ان باتوں پر آپ کا پڑ گئے ولایت فقیہ تقلید کے پیچھے. نہیں وہ تو میں ایسے ہی میں کہہ دیا، میں نے اس کو اس سے ریلیشن کر دی. میں نے صرف سوال میرا یہ تھا کہ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر میں سنی سے شیعہ ہوتا ہوں تو مجھے جو اصول دین اپنانے پڑیں گے. اس کے اندر توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے اور قیامت ہے. اور عدل کا جو امامت ہے وہ بعد نبوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک من اللہ ہے. اور تو روز حاضر میں نے آپ سے سوال کیا تھا عقیدہ غیبت امامت کیسے جسٹیفائی ہوتی ہے. آپ نے کہا تھا پہلے امامت کو سمجھ لو پھر غیبت امامت کو سمجھنا. تو میں نے اس میں یہ آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ابھی قرآن کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ قرآن ناقص ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا اس میں تحریف ہو گئی، آیت رجم کے بارے میں بات ہوئی. اگر میں شیعہ کتب کے حوالے سے پڑھتا ہوں تو وسلم جو ہے وہ قرآن اور کوئی سوال ہے میرے لیے بھائی؟ میرے لیے کوئی سوال ہے بھائی صاحب؟ سوال صرف یہ سوال میرے لیے یہ ہے کہ قرآن اور امام ایک سامت قرآن ہے، ایک ناطق قرآن ہے. بقول آپ نے جو سامت قرآن ہے اس کو مشکوک قرار دے دیا اور ناطق قرآن ہے وہ غائب ہے. اب ایک ہم عام مسلمان کے لیے ہم کیسے اس کو ٹھیک ہے بھائی فرض کریں گے کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ اوکے تھینک یو سر، تھینک یو. جواب آن لائن آپ سمجھ جیسا ابھی بتا دیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا. دیکھیں قرآن کا ایک ٹیچر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قرآن ہے جو یہ بھائی کتابی شکل میں نا، یہ قرآن بولتا نہیں ہے. یہ قرآن کافر کو بھی دے دو وہ بھی پڑھے گا، اسی طرح ترجمہ کرے گا جو اس کی مرضی ہے. یہ بولتا نہیں، اس کو آپ غلط ترجمہ کرو نا، قرآن نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. یہ قرآن بھائی اگر آپ اس کو غلط تفسیر کرو یہ کچھ نہیں کہے گا یہ قرآن میں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم ہوتے وہ بتا دیتے کہ بھئی قرآن کا ترجمہ یہ نہیں، یہ تفسیر نہیں، یہ تفسیر صحیح ہے، قرآن کا مراد یہ ہے۔ تو رسول اللہ جس طرح قرآن مجید ہادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہادی ہے۔ جس طرح قرآن مجید شفاء و رحمت للمؤمنین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاء و رحمت للمؤمنین ہے۔ جس طرح قرآن مجید معجزات کا حامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا حامل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام اس طرح ہادی ہیں، جیسے قرآن ہادی ہے وہ ہادی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قرآن مجید کیا مشکوک ہے؟ بالکل مشکوک نہیں ہے۔ وہ جو قرآن شک کرتا ہے قرآن پہ وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے۔ لیکن کیا اس قرآن، یہ جو قرآن جو یقینی ہے، جو واقعا اللہ کا کلام ہے، اس میں سے کچھ آیات گٹ گئی ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کامل ہے۔ اس میں فریقین کے روایات یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن میں کمی ہوئی، قرآن میں کمی ہوئی۔ فریقین کے روایت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات ہم قرآن کو مشکوک قرار نہیں دے رہے، اوکے، تھینک یو سر۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ پہلے امامت کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد جو ہے غیبت پہ بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ کالر بھائی ہیں،